اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ کیا حال ہے آپ کا؟ آج ہمارا لیکچر نمبر 13 ہے جناب، 13واں لیکچر ہے. اس لیکچر میں ہم شاعر پی بی شیلے کو ڈسکس کرنا جاری رکھیں گے. ہماری گزشتہ نظم اس کے ایک آخری سٹینزا رہتا تھا، اوڈ ٹو اے ویسٹ ونڈ. تو آئیے سب سے پہلے تو اس سٹینزا کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد آج کی اگلی نظم کا انٹروڈکشن پیش کریں گے آپ لوگوں کے لیے اور اس نظم کو پڑھنا شروع کریں گے. تو پہلے گزشتہ نظم. اوکے، اس کا لاسٹ آنسر جی، میک می دائی آئر ایون ایز دا فارسٹ از، وٹ if my leaves are falling like its own. اوکے، ہم نے اس نظم میں پڑھا تھا کہ اس شخص نے 3 مختلف طرح کے امیجز کا ذکر کیا تھا. اب ان امیجز کا ذکر جاری رکھتے کہتا ہے کہ میک می دائی آئر. آئر ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، ایون ایز دا فارسٹ از. تو ویسٹ ونڈ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میک می یور میوزیکل انسٹرومنٹ ایز دس فارسٹ از یور میوزیکل انسٹرومنٹ. اب فارسٹ میوزیکل انسٹرومنٹ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ جب یہ ویسٹ ونڈ تیز چلتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے، درختوں کی شاخوں میں سے جب یہ ہوا گزرتی ہے تو سرسراہٹ کی ایک آواز ہے، بلکہ شور ہے، آواز نہیں شور ہے، خوف زدہ کر دینے والا شور. مطلب یہ ہے کہ ویسٹ ونڈ اس فارسٹ کو اپنے ایک میوزیکل انسٹرومنٹ کی مانند استعمال کرتی ہے. جب تیزی سے ہوا جنگل میں سے گزرتی ہے تو شور پیدا ہوتا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ وہ شاعر بھی اسی طرح سے اس ویسٹ ونڈ کا ایک میوزیکل انسٹرومنٹ بن جانا چاہتا ہے. What if my leaves are falling like its own؟ اور پھر اپنے آپ کو اس جنگل سے کمپیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ my leaves are also falling like the leaves of the trees of this forest، کہ جیسے اس جنگل کے درخت کے پتے گر رہے ہیں اسی طرح سے میرے پتے بھی گر رہے ہیں. شاعر کے پتوں کے گرنے کا مطلب ہے کہ شاعر بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی زندگی کے دن ختم ہو رہے ہیں، اس کی زندگی کی سانسیں تیزی سے گر رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں. The timbre of thy mighty harmonies will take from both a deep autumnal tone. The timbre، لفظ timbre کا مطلب ہوتا ہے درہم برہم ہونا، اپنی جگہ پر نہ ہونا. The timbre of thy mighty harmonies، اور ساتھ میں ہارمونیز کا استعمال کیا گیا ہے. تو اس پوری لائن کا مطلب ہے کہ the speedy wind will create something new. ٹمبلڈ یہاں پر لفظ اپنے اصل معنوں میں استعمال نہیں ہوا. تو شاعر کہتا ہے کہ دس ویسٹ ونڈ، یہ ویسٹ ونڈ اپنی طاقت کے ذریعے سے ایک ہارمنی، ایک توازن، ایک بیلنس پیدا کرے گی اور پرانے نظام کو ختم کر کے نیا نظام پیدا کرے گی. ول ٹیک فرام بوتھ اے ڈیپ آٹمنل ٹون، ہم دونوں میں سے، جنگل میں سے اور مجھ میں سے ایک نئی ٹون، ایک نئی آواز، ایک نیا سر نکالے گی. سویٹ دو ان سیڈنس، اور وہ ٹون، وہ لہجہ، وہ آواز بڑی سریلی ہوگی اگرچہ اس میں افسردگی کا عنصر بھی ہوگا. بی داؤ اسپرٹ فیئرس مائی اسپرٹ. اب اس ویسٹ ونڈ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اسپرٹ، تو میری اسپرٹ، میری روح بن جا. اور یہاں پر اسپرٹ کا ذکر ہوا جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ یہ شاعر سپر نیچرل ایلیمنٹس میں بھی انٹرسٹ رکھتا تھا، تو اب اس ویسٹ ونڈ کو اس نے ایک اسپرٹ کہا ہے. Be thou me impetus one. Impetus means fast، تیز. تو کہتے ہیں کہ اے تیز ہوا تو میری روح بن جا. Drive my dead thoughts over the universe. My dead thoughts. پھر لکھتا ہے کہ I want you to drive my thoughts, to spread my thoughts all over the universe like withered leaves to quicken a new birth. As you spread dry leaves everywhere, I request you to spread my thoughts throughout the world. اب یہاں پر لیوز اور اس کے تھاٹس میں سملیرٹی یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ پرسی بائے شیلے ایک ریولوشنری تھا، وہ ریولوشنری اسپرٹ رکھتا تھا، اور
اس کے تھاٹس کے ساری دنیا میں پھیلانے کا مطلب یہ ہے وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا اس کا پیغام سنے. His message about the creation of a new world, his message about hope. Okay, next ends by the incantation of this verse. Incantation means spell, جادو, and by the incantation of this verse, اور اس نظم کے سحر کے ذریعے سے, جادو کے ذریعے سے یہ شخص اپنا پیغام ساری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے, اور وہ پیغام ہے ایک نئی دنیا کا, امید کا پیغام. Scatter as from an unextinguished hearth ashes and sparkles. تو کہتے ہیں کہ جیسے ابھی نہ بجھے ہوئے چولہے میں سے, سلگتے ہوئے کوئلوں میں سے ایشز, راکھ بھی بکھرتی ہے, سپارک چھوٹے چھوٹے آگ کے شعلے بھی نکلتے ہیں جب ہوا اس سے ٹکراتی ہے. My words among mankind, اسی طرح سے میرے الفاظ کو, میرے پیغام کو انسانوں کے درمیان پھیلا دے. Be through my lips to unawakened earth, یعنی میرے ہونٹوں سے نکلے ہوئے الفاظ کو اس سوئی ہوئی دنیا تک پہنچا دو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس لاسٹ اسٹینزا میں شاعر کافی انتھوزیسٹک ہے اور اپنی ہوپ کا اظہار کرتا ہے, اپنا میسج جو کہ ریولوشنری میسج ہے, جو کہ چینج, ایک نیو ورلڈ کا میسج ہے, اسے ساری دنیا تک پہنچانے کی بات کرتا ہے, اور اس مقصد کے لیے وہ اپنی پوئٹری کا سہارا لیتا ہے. بظاہر وہ کہتا ہے کہ اس ہوا کے ذریعے سے میرا پیغام ساری دنیا تک پہنچے گا. حقیقت میں وہ اپنی شاعری کے ذریعے سے, خاص طور پر اپنی اس نظم کے ذریعے سے اپنا پیغام ساری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے. The trumpet of a prophecy, اور اس کا پیغام کیا ہوگا؟ Trumpet of a prophecy, prophecy کہتے ہیں خوش, پروپسی پیشن گوئی, وقت سے پہلے کچھ بتانا, اور کہتا ہے کہ اے ویسٹ ونڈ, میری اس پروپسی کو ٹرمپٹ کر, اس کے لیے ساز بن جا. ٹرمپٹ ایک ساز ہوا کرتا تھا جس کو بگل کہتے ہیں اردو میں, اور پرانے زمانے میں جنگ کا اعلان کرنے کے لیے جنگ سے پہلے ٹرمپٹ بجایا جاتا تھا. آف ونڈ اف ونٹر کمز کین اسپرنگ بی فار بیہائنڈ, اور یہ آخری ایک لائن اس کی ہوپ کو ایکسپریس کرتی ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہی از اے پوئٹ آف ہوپ, تو اس لاسٹ لائن میں اس نے اپنے آپ کو ایز اے پوئٹ آف ہوپ اسٹیبلش کیا ہے. اس ویسٹ ونڈ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگر سردی کا موسم آتا ہے تو کیا موسم بہار بہت دور ہو سکتا ہے؟ یعنی خزاں کے بعد بہار آئے گی, اگر ظلم ہے تو ایک دن امن ہوگا, یہ اس کی امید ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس لاسٹ سٹینزا کی اہمیت بہت ہے. اس سٹینزا میں شاعر نے اپنے پیغام کا ذکر کیا ہے, وہ ایک ریولوشنری ہے, وہ ایک انتھوزیسٹ ہے, وہ پوئٹ آف ہوپ ہے. اس نے اپنی اس ریولوشنری اسپرٹ کا اور اپنی اس ہوپ فلنس کا اظہار کیا ہے, اور وہ چاہتا ہے یا وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس ویسٹ ونڈ کے تھرو اس کا پیغام ساری دنیا تک پہنچے, کیونکہ اگر آج سردی ہے تو اسپرنگ, موسم بہار بہت دور نہیں ہو سکتا. اگر آج دنیا میں ظلم ہے تو امن ضرور آئے گا, نزدیک ہی ہوگا امن کا زمانہ. یہ اس شاعر کی امید ہے, یہ اس شاعر کا پیغام ہے. اس طرح سے ہم نے اس نظم کو فنش کیا. اب اس کے بعد ہم آج کی نیکسٹ پوئم کا ذکر کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس, آج ہم پوئم پڑھ رہے ہیں اوڈ ٹو ڈیجیکشن. ایک لمحے کے لیے اسکرین آپ کے سامنے بلنک کر رہی ہے کیونکہ میں نے پیج تلاش کرنا ہے آپ لوگوں کے لیے آج کی پوئم کا. تو جی ہاں, یہ ہے جی اسٹینزاز ریٹن ان ڈیجیکشن نیئر نیپلز. پہلے تو میں روٹین کے مطابق اس نظم کا انٹروڈکشن دوں گا, اس کا تعارف پیش کروں گا. شاعر کا تعارف ہم کروا چکے ہیں, شاعر سے متعلق ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہاں البتہ آج ہم اس نظم اسٹینزاز ریٹن ان ڈیجیکشن نیئر نیپلز کا ذکر کریں گے. یہ ایک اوڈ ہے, ایک غزل ہے. تو آئیے اس کے انٹروڈکشن کی طرف چلتے ہیں. اس نظم کا بیک گراؤنڈ بڑا ہی ٹریجک ہے.
پہلے میں مختصر بیان کر دیتا ہوں اس کو اردو میں، اس کے بعد ہم اس کو انگلش میں بھی ایکسپلین کریں گے. جو سچویشن آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے، یعنی جو پیج میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں، ہم اس کی بات کریں گے. یہ نظم ٹریجڈی کے عروج پر لکھی گئی. وین دا پوئٹ واز شیئرنگ دا کلائمیکس آف ہز ٹریجڈی. When the poet was sharing the climax of his tragedy, this poem was composed to express his grief. جب شاعر اپنی ٹریجڈی، اپنے غم کے عروج پر تھا تو اس وقت یہ نظم لکھی گئی اس کے غم کا اظہار کرنے کے لیے. وہ غم کچھ اس طرح سے ہے کہ جب یہ شخص 19 سال کا تھا، پرسی بائز شیلے کی بات کرتے ہیں، جب یہ 19 سال کا تھا تو a beautiful girl fell in love with him. ایک خوبصورت لڑکی اس کے عشق میں مبتلا ہوئی. ہم نے پڑھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ خود بھی بڑا اٹریکٹیو، دلکش تھا. اس کے اپنے ہی لوگ، اس کے فیملی ممبرز اس کو فلاور، پھول کہا کرتے تھے، اس کو پھول سے کمپیئر کرتے تھے. اینی وے اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی. ابتدا میں ایسا لگا کہ جیسے یہ دونوں بڑے خوش ہیں، اور شادی کے پہلے 2 سالوں میں 2 بچوں کی پیدائش بھی ہوئی ان کے ہاں. لیکن ان 2 بچوں کی پیدائش کے بعد ان میں ایک سرد جنگ شروع ہو گئی، ایک اختلاف، ایک جھگڑا شروع ہو گیا. اور وہ جھگڑا یہ تھا کہ شیلی محسوس کرتا تھا کہ اس کی بیگم اپنی بچوں پر پوری توجہ نہیں دے رہی، بچوں سے متعلق اپنا حق ادا نہیں کر رہی، ان کی صحیح پرورش نہیں کر پا رہی. اس کی بنا پر ان میں اختلافات بڑھنے لگے، یہاں تک کہ علیحدگی ہو گئی، ڈائیورس ہو گئی. حقیقی ٹریجڈی ڈائیورس نہیں تھی، حقیقی ٹریجڈی اس سے آگے شروع ہوتی ہے. انہی دنوں میں اس شخص کا سامنا ایک اور لڑکی سے ہوا. وہ لڑکی اپنی ذات میں اپنے طور پر بہت خوبصورت تھی، وہ بھی اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھی. اب کی بار شیلی اس کے عشق میں مبتلا ہوا اور اس کو گھر سے بھگا لے گیا، اس سے شادی کر لی. جب اس نے اپنے بچوں کو حاصل کرنا چاہا عدالت کے ذریعے سے، تو عدالت نے فیصلہ اس کے خلاف دیا. کہا گیا کہ پرسیبائز شیلی واز انفٹ ٹو ٹیک چارج آف ہز چلڈرن، کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کرنے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ ایک طرف تو اس کی پہلی بیوی سے علیحدگی ہوئی، دوسری طرف اس نے فوراً ہی بھاگ کر شادی کر لی. تو ہی واز ناٹ کنسیڈرڈ اے رسپانسبل مین، اس کو ذمہ دار شخص خیال نہیں کیا جاتا تھا. ان چیزوں کو اس نے اپنی ذلت محسوس کیا. انگلینڈ چھوڑ دیا، اٹلی کے شہر نیپلز چلا گیا، جیسے کہ اس نظم کا نام بھی ہے، اسٹینزاز ریٹن نیئر نیپلز، اسٹینزاز ریٹن ان ڈیجیکشن نیئر نیپلز. نیپلز اٹلی کا شہر ہے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اب آئیے اسی بات کو ہم انگلش میں پڑھتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو ریٹن ورک میں آپ کام دیں گی. شیلی روٹ دس پوئم ان اے موڈ آف ڈسپیئر اینڈ ڈسپونڈنسی. اس نے بڑی مایوسی کے عالم میں یہ نظم لکھی تھی. دا پوئم واز ریٹن ان دسمبر 1818، 1818 میں دسمبر کے مہینے میں نظم لکھی گئی. دا فالوئنگ ایکسٹریکٹ فرام اے لیٹر ٹو تھامس لو پیکوک. ایک شخص کا نام ہے جی تھامس لو پیکوک. Dated Naples December 22, 1818 میں describe the day and the scene. یہ جو ریفرنس دیا گیا ہے کہ تھامس لو پیکوک کے نام، اس نے ایک خط لکھا تھا 22 دسمبر 1818 کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نظم دسمبر 1818 میں لکھی گئی تھی. اوکے، ان 4 لائنز کے بعد ہم اس پیج کے لاسٹ پہ آتے ہیں. دا bitterness which is expressed، یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں. یہ اس نظم کا بیک گراؤنڈ ہے، سینٹرل والا پیراگراف ہمارے کام کا نہیں ہے. دا bitterness which is expressed in the poem has a background behind it. کہا گیا کہ اس نظم میں جو تلخی، جو bitterness ہے، اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے. اور وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ شیلیز فرسٹ وائف ہیریٹ ویسٹ بروک ڈائیڈ ان 1816. 1816 میں اس کی وفات ہو گئی تھی، اور وفات نہیں ہوئی تھی، حقیقت میں اس خاتون نے خودکشی کر لی تھی. He married Miss Mary Godwin immediately after the death of Harriet، اور اپنی بیگم کی وفات کے فوراً ہی بعد اس نے شادی کر لی. ارلی ان دا فالوئنگ ایئرز، ابتدائی سال میں he made frantic efforts to regain the control of his motherless children. اس نے اپنے بچوں کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی. but a court of law decided that his children from Harriet should be taken away from him. لیکن کورٹ نے کہا کہ اس کے بچے اس کو نہیں دیے جائیں گے، اس سے جدا کر دیے جائیں گے. کیونکہ جی ایک سیکنڈ کے لیے اسکرین آپ کے سامنے آف ہوئی ہے، کیونکہ میں پیج ٹرن کر رہا ہوں، سیکنڈ پیج کی طرف آ رہے ہیں. جی یہ ہے سیکنڈ پیج. him as he was unfit for
پیرنٹل ڈیوٹیز، کیونکہ عدالت نے کہا کہ جناب آپ والدین والی خدمات سر انجام دینے کے لیے فٹ نہیں ہیں، لہٰذا بچے آپ کو نہیں دیے جائیں گے۔ تو ایک طرف پہلی بیوی کی موت کا صدمہ، اگرچہ یہ شادی تو کر چکا تھا دوسری، لیکن بہرحال وہ کبھی اس کی شریک حیات رہی تھی، ایک لنک، ایک تعلق، ایک روحانی تعلق ابھی باقی تھا دل کی گہرائیوں میں کہیں، لہٰذا اس کی موت کا اس کو صدمہ ہوا۔ پھر بچوں کی کفالت نہ لے سکا، بچوں کو اپنی کسٹڈی میں نہ لے سکا، عدالت نے فیصلہ سنا دیا کہ یو آر انفٹ۔ اب ریئیکشن کیا ہوا، نیکسٹ لائن پڑھتے ہیں، سمارٹنگ انڈر انڈگنیشن، اس ذلت کو اس نے محسوس کیا، انڈگنیشن ذلت، ورڈ ان مائنڈ، ایک طرف ذلت دوسری طرف ذہنی طور پر پریشان، ان باڈی، اور جسمانی طور پر بیمار، سوشلی بائیکاٹڈ، اور ایسے دکھتا تھا معاشرے نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ شیلی لیفٹ انگلینڈ فار اٹلی ان مارچ 1818، 1818 میں مارچ کے مہینے میں شخص انگلینڈ چھوڑ گیا، with no prospectus as she wrote bitterly of returning to our country، اور اس کے سامنے اب کوئی مستقبل اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، انگلینڈ چھوڑ کر دل برداشتہ ہو کر اٹلی چلا گیا، اور وہاں جا کر وہ لکھتا ہے، آگے انورٹڈ کامرس میں اس کے الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ I am regarded as a prodigy of crime and pollution، کہ مجھے تو کرائم، جرم اور پولوشن، آلودگی کا ایک مجسم خیال کیا جاتا ہے، whose look even might affect، کہ میری تو نگاہ بھی دوسروں کو متاثر کر سکتی ہے منفی انداز میں، یعنی کہ میرا تو دیکھنا بھی منحوس ہے۔ شیلی therefore was in a mood of deep depression، لہٰذا یہ بڑے ڈپریشن میں تھا۔ when he wrote this poem، جب اس نے یہ نظم لکھی، جس لمحے اس نے یہ نظم لکھی وہ بڑے ڈپریشن میں تھا۔ naturally he gives expression to his grievances، قدرتی سی بات ہے اس نے اپنی grievances کا اظہار کیا against the conservative English society، اپنے اس انگلش سوسائٹی سے متعلق اپنے گریوینسز کا اظہار کیا، غم و غصے کا اظہار کیا، which compelled him to take refuge in Naples، یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی جس نے اس کو مجبور کیا تھا کہ وہ نیپلس میں جا کر پناہ لے۔ یہ جو نیکسٹ پیج ہے 277، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ اس نظم میں لیریکل کوالٹی ہے، یعنی اس کو بڑے ترنم کے ساتھ لکھا گیا ہے، تو اس کی یہ جو لیریکل کوالٹی ہے اس کو ہم نظم کے بعد میں ڈسکس کریں گے، ابھی اس کی سمجھ نہیں آئے گی، تو ایک بار پھر سے اسکرین بلیک ہو چلیے جی، ہم نیکسٹ پیج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اب ہم پیج نمبر 3 پہ آتے ہیں، پیج 3، ہاں جی، stanzas written in dejection near Naples۔ اب ہم باقاعدہ نظم کو شروع کر رہے ہیں۔ شاعر لکھتا ہے کہ the sun is warm, the sky is clear, the waves are dancing fast and bright۔ sun is warm یعنی the sun is shining in the sky، it is a warm day، the sky is clear، آسمان بڑا صاف ہے، the waves are dancing fast and bright، اور لہریں بھی حرکت کر رہی ہیں، blue isles and snowy mountains، ایک طرف نیلے جزیرے ہیں، and mountains blue isles and snowy mountains wear the purple noon's transparent might۔ transparent might لائٹ روشنی کو کہا گیا ہے، تو کہتا ہے کہ on the blue islands and on the snow covered mountains there is an envelope of bright daylight، دن کی روشنی نے جزیروں کو اور برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں کو اپنے غلاف میں لے لیا ہے، روشنی ان سب پر پھیل گئی ہے، چھا گئی ہے۔ the breath of the moist earth is light، اس کے بعد لکھتا ہے کہ the breath of the moist earth is light، یعنی کس بھیگی ہوئی زمین کی سانس میں نمی ہے۔ اس ایک فکرے کو پڑھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے، اس شاعر نے اس نظم میں فطرت کو، نیچر کو ایز اے لیونگ بینگ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ایک زندہ مخلوق کے طور پر پیش کیا ہے، کیونکہ زندہ مخلوق ہی سانس لیتی ہے۔ لہٰذا اس نے کیا لکھا کہ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، the breath of the moist earth is light، اور بھیگی ہوئی زمین دھیمے دھیمے سانس لے رہی ہے۔ سوری میں اس کی ایکسپلینیشن تھوڑی غلط کر گئی، میں نے کہا تھا، میں نے پچھلے سینٹینس میں کہا کہ اس زمین کی سانس میں نمی ہے، نمی سانس میں نہیں ہے، نمی زمین میں ہے،
کہ اس بھیگی ہوئی نم بھری زمین آہستہ آہستہ سانس لے رہی ہے اراؤنڈ اٹس ان ایکسپینڈیڈ برڈس، اور اس کے ارد گرد کچھ برڈز، کچھ غنچے ہیں، کچھ کلیاں ہیں جو ابھی کھلی نہیں ہے، ابھی پھول نہیں بنے. لائک مینی اے وائس آف ون ڈیلائٹ، اور یہاں پر بہت سی آوازیں ایک بن کر ایک ڈیلائٹ، ایک خوشی بن گئی ہے. مطلب اسے اپنے ارد گرد شہر میں بہت سی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ ساری آوازیں مل کر ایک مجموعی ترنم بنتی ہیں. دا ونڈز، دا برڈز، دا اوشن فلڈ، ایک طرف ونڈ ہوا کی آواز، پرندوں کی آواز، اوشن سمندر کی لہریں جب کنارے سے ٹکراتی ہیں ان کی اپنی ایک آواز ہے. دا سٹیز وائس اٹ سیلف، یہاں تک کہ خود اس شہر کا شور اس سافٹ لائک سولیٹیوڈ، یہ سارا کچھ مدھم ہے، مدھم سا شور، ایسے گویا کہ یہ سب کچھ مل کر ایک تنہائی بنا دیتے ہیں. یہ دوسرے لفظوں میں یوں کہ جیسے تنہائی کا، سناٹے کا اپنا ایک شور ہوتا ہے. اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ آپ بالکل خاموش بیٹھے ہیں کمرے میں یا کھلی جگہ پر چھت پہ بیٹھے ہیں، رات کا کوئی آخری پہر ہے اور مکمل خاموشی ہے، تو اس خاموشی میں سناٹے کا اپنا ایک شور ہوتا ہے، ہوا کی سائیں سائیں کی ایک آواز ہوتی ہے. تو شاعر نے کہا کہ اس کے ارد گرد جتنی بھی آوازیں ہیں وہ مجموعی طور پر مل کر ایک ایسا سکون بناتی ہیں گویا کہ خود سولیٹیوڈ ہے، تنہائی ہے، تنہائی کا شور ہے. تو اس فرسٹ اسٹینزا میں شاعر نے اپنے ارد گرد ایک بڑا خوبصورت منظر پیش کیا ہے، اور اس فرسٹ اسٹینزا کو پڑھ کے ہمیں واقعی محسوس ہوتا ہے کہ ایس ٹی کالج واز اے پوئٹ آف نیچر، وہ پوئٹ آف نیچر ہے. سمندر کے کنارے بیٹھا ہے، آسمان پر سورج چمک رہا ہے، صاف آسمان ہے، مدھم ٹھنڈی ہوا ہے، اور لہریں کنارے سے ٹکرا رہی ہیں. پھر کہیں پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں ہیں، ہوا کی سرسراہٹ ہے، لہروں کا کنارے سے ٹکرانے کا شور ہے، شہر کی سرگرمیوں کا ہلکا سا شور ہے. یہ بڑا خوبصورت ویژول سین تھا، منظر تھا جسے ہم اپنے تصور کی آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں. سیکنڈ سٹینزا پر آتا ہے، شاعر لکھتے ہیں کہ آئی سی دیٹ ڈیپس انٹریمپلڈ فلور. ڈیپس انٹریمپلڈ فلور سمندر کے باٹم کی بات ہوتی ہے، جو کہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہے تو کہتا ہے کہ میں سمندر کی نیچے والی تہ کو دیکھتا ہوں. کنارے کے قریب چونکہ سمندر بہت گہرا نہیں ہے، اس کی گہرائی نہیں ہے، نیچے والی تہ میں سمندری نباتات، گھاس پودے اگے ہوئے ہیں، شاعر ان کو دیکھتا ہے. with green and purple seaweeds strewn، strewn بکھرا ہوا ہونا، یہاں پر پرپل کلر کے اور گرین سبز رنگ کے نباتات، پودے دور دور تک بکھرے ہوئے ہیں. I see the waves upon the shore، اور میں کنارے سے ٹکرانے والی لہروں کو بھی دیکھتا ہوں. like light dissolved in star showers thrown، اور یہ لہریں جب کنارے سے ٹکراتی ہیں تو ایسا منظر پیدا ہوتا ہے جیسے ستاروں کی روشنی، بکھری ہوئی روشنی زمین تک آتی ہے. یعنی لہروں کا کناروں سے ٹکرانے کا منظر ستاروں کی بکھرتی ہوئی روشنی جیسا خوبصورت ہے. I sit upon the sands alone، پھر شاعر کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی ریت پر بیٹھا ہوں. The lightning of the moon-tide ocean، دا لائٹننگ آف دا مون ٹائڈ اوشن. مون ٹائڈ یعنی چودھری کا پورا چاند ہے جس کی بنا پر سمندر میں چڑھاؤ ہے، جس کو ہم ٹائڈ کہتے ہیں، مد و جزر کہتے ہیں. سمندر میں چڑھاؤ ہے. اس فلیشنگ راؤنڈ میں یہ چمکدار سمندر جس پر روشنی پڑ رہی ہے سورج کی اور چاند کی بھی 14ویں تاریخ ہے، یہ میرے ارد گرد چمک رہا ہے. نو سوری، ہاں ٹھیک ہے. اینڈ اے ٹون arises from its mired motion، اور ایک ٹون ہے، ایک سر ہے، ایک آواز ہے اس کے mired motion میں سے. mired motion کیا ہے کہ جب لہریں کنارے سے ٹکراتی ہیں تو ایک بڑی نپی تلی، ایک ترنم والی آواز پیدا ہوتی ہے، وہ شاعر کو پسند آتی ہے. how sweet did any heart now share in my ایموشنز، کہتے ہیں کہ ہاؤ سویٹ، یہ سارا کچھ کتنا اچھا ہے، لیکن کیا کوئی دوسرا دل ہے جو اس خوبصورتی کو شیئر کرے میرے ساتھ؟ یعنی کیا کوئی اور ہے جو اس منظر کو میرے ساتھ شیئر کرے؟ تو اس سیکنڈ سٹینزا میں شاعر نے سمندر کو فوکس کیا ہے جی. تمام تر
اس کی توجہ سمندر پر اور لہروں کی موومنٹ پر تھی. پھر لکھتا ہے تیسرے اسٹینزا میں کہ alas I have nor hope nor health. اب ڈیجیکشن کا ذکر ہے. پہلے دو اسٹینزاز کو پڑھ کے ایسے دکھتا تھا کہ شاعر ایک ایز اے پوائنٹ آف بیوٹی اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے اس منظر کو دیکھ کر. بلا شبہ خوشی کا اظہار تو کرتا ہے, اس منظر کی خوبصورتی تو اس کو پسند آتی ہے, بٹ فرام دا کور آف ہز ہارٹ ہی سیڈ, دل کی گہرائیوں سے وہ افسردہ ہے. اب اس تھرڈ اسٹینزا سے آن ورڈ شاعر سبجیکٹو اپروچ اپناتا ہے. سبجیکٹو کیا, وہ اپنی ذات کی بات کرتا ہے. لکھتا ہے کہ alas I have nor hope nor health nor peace within nor calm around. لکھتا ہے کہ اب لیکن افسوس افسوس کہ اتنے خوبصورت دن میں اتنے خوبصورت منظر کے درمیان بیٹھے ہوئے میرے پاس نہ تو امید ہے نہ ہی میرے پاس صحت ہے, کیونکہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ہی واز فزیکلی ill, constantly ill, یہ مسلسل بیمار رہتا تھا. نور پیس, نہ ہی ذہنی سکون ہے. ودن یعنی نہ تو میری ذات کے اندر سکون ہے, نور کام اراؤنڈ, نہ ہی میرے ارد گرد سکون ہے. کام CALM کام, اس میں لفظ ایل سائلنٹ رہتا ہے, اس کو کالم نہیں پڑھنا. کام مطلب پیس, سکون. تو شاعر نے کہا کہ میں نا امید ہوں, میرے پاس صحت بھی نہیں ہے, میرے پاس نہ تو ذہنی سکون ہے, نہ میری ذات کے اندر سکون ہے, نہ مجھے اپنے ارد گرد کہیں سکون نظر آتا ہے. تو اس خوبصورت منظر کو میں کیا کروں, افسوس. الاس لفظ اسی لیے استعمال ہوا, شاعر نے کہا افسوس. نور دیٹ contents surprising wealth, nor that content surprising wealth. کانٹینٹ کا مطلب ہے کانٹینٹمنٹ, یعنی صبر و قناعت. کہتا ہے کہ مجھ میں پیس نہیں ہے, اور یہ کیا چیز ہے, سرپاسنگ ویلتھ. سرپاس ہوتا ہے حد سے آگے گزر جانا, تجاوز کر جانا. یہاں پر سرپاسنگ ویلتھ دنیاوی دولت کو کہا گیا ہے. کہتا ہے کہ میرے پاس کانٹینٹمنٹ نہیں ہے, جو کہ دنیا کی دولت سے کہیں بڑی چیز ہے. the sage in meditation found, اور یہ کانٹینٹمنٹ وہ چیز ہے جو کہ سیک مطلب ہوتا ہے ایک درویش, ایک ولی اللہ, جو کہ عقل مند شخص جس کو یہ سب چیزیں میڈیٹیشن ریاضت سے ملتی ہیں. اینڈ واک ود انورڈ گلوری کراؤن, اور وہ شخص اپنے ذات کی اندر کی گلوری شان و شوکت میں کھویا ہوا چلا جا رہا ہوتا ہے. ان تین لائنز کو میں ذرا ایکسپلین کر دوں. یہاں سے نوٹ دیٹ کانٹینٹ سرپاسنگ ویلتھ سے لے کر انورڈ گلوری کراؤنڈ. شاعر نے کہا کہ اس کے پاس سکون نہیں ہے, کانٹینٹمنٹ, صبر و قناعت نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ درویشوں کے پاس, عقل مند لوگوں کے پاس, قناعت, صبر و قناعت کرنے والوں کے پاس ہوتی ہے, اور یہ ان کی ذات کے اندر ایک گلوری, ایک شان و شوکت پیدا کر دیتی ہے, اور وہ اس گلوری, شان و شوکت میں گم چلے جاتے ہیں. وہ خستہ حال غربت میں چلے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس صبر و قناعت کی دولت ہے. وہ اپنی ذات کے اندر ایک شان و شوکت محسوس کرتے ہیں. پھر لکھتا ہے کہ نور فیم, نور پار, نور لو, نور لائر. میرے پاس نہ تو شہرت ہے, نہ کوئی طاقت ہے, نہ میرے پاس محبت ہے, نہ میرے پاس فرصت فراغت ہے. ادروائز others I see whom these surround, اور میں دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہوں جنہیں ان چیزوں نے گھیر رکھا ہے. یعنی کچھ لوگ ہیں جن کے پاس فیم بھی ہے, ایک پار اقتدار بھی ہے, they have got love, وہ محبوب بامراد ہیں. لائر, ان کے پاس فرصت بھی ہے. میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جنہیں ان تمام نعمتوں نے گھیر رکھا ہے. اسمائلنگ دلی, وہ مسکراتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں. اینڈ کال لائف پلیئر, اور وہ زندگی کو خوشگوار کہتے ہیں. To me that cup has been dealt in another measure, لیکن میرے ساتھ زندگی نے انصاف نہیں کیا. یعنی مجھے زندگی کا جو جام ملا ہے, لفظ کپ ہم مطلب لیتے ہیں جام. زندگی کو شاعر نے اپنے زندگی کے شب و روز کو, زندگی کے دورانیے کو ایک جام خیال کیا, جس گلاس میں, کپ میں بھر کر یہ جام اس کو پیش کیا گیا, اس میں بے ایمانی کی گئی ہے. تو کہتا ہے کہ زندگی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اچھا جی, نیکسٹ پیج تھوڑا سا ڈارک ہے, اس کی لائٹ کا تھوڑا سا پرابلم ہے. ڈارک نہیں جی, کلیئر ہو گیا. اوکے, پیج ڈارک نہیں تھا, میرے اسکرین برائٹ کم تھی. اب آپ کو پیج واضح نظر آ رہا ہوگا. نیکسٹ ٹینزا میں لکھتا ہے
تو ہاں میں بیان کر دوں کہ اس تھرڈ سٹینزا کو خلاصہ آپ کے لیے بیان کر دوں. اس تھرڈ سٹینزا میں شاعر نے فوکس کیا ہے اپنی ذات کو. اس نے اپنے اندر کی ڈیجیکشن کا اظہار کیا. کہتا ہے کہ میں نا امید ہوں, میرے پاس صحت بھی نہیں ہے, میرے پاس دولت بھی نہیں ہے, میرے پاس شہرت بھی نہیں ہے, لیکن کچھ سیکھ, کچھ عقل مند لوگ, کچھ ولی درویش ہوتے ہیں جن کے پاس یہ دولت ہوتی ہے اور وہ بڑے پرسکون گلوریس انداز میں زندگی بسر کرتے ہیں. پھر دنیا کے کچھ وہ لوگ ہیں جن کو فیم, شہرت نے, پار, اقتدار نے, لو نے, لیئر نے گھیر رکھا ہے. ان کے پاس رب کی ساری نعمتیں ہیں, وہ زندگی کو مسکرا کر گزارتے ہیں. اوکے, نیکسٹ ٹینزا میں اپنی ڈیجیکشن کو جاری رکھتے ہوئے شاعر لکھتا ہے کہ yet now despair itself is mild. اوکے, اب اس فورتھ اسٹینزا میں شاعر نے ایک بار پھر سے ٹاپک کو تھوڑا سے چینج کیا. ہم نے دیکھا کہ پہلے اسٹینزا میں شاعر نے اپنے ارد گرد کا منظر, سورج کا چمکنا, آسمان کا صاف ہونا اور اپنے ارد گرد کے ترنم کی بات کی, جیسے کہ پرندہ کا شور وغیرہ. دوسرے اسٹینزا میں شاعر نے سمندر کے منظر کو بیان کیا. تھرڈ اسٹینزا میں شاعر نے اپنے اندر کی ڈیجیکشن کا ذکر کیا, پریشانی کا ذکر کیا. اس نیکسٹ اسٹینزا میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اس کے اندر کا جو دکھ ہے, جو غم ہے, وہ تھوڑی دیر کے لیے, کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا ہے, تھم گیا ہے, اس میں کمی آئی ہے کیونکہ اس کے ارد گرد کا منظر بڑا خوبصورت ہے. لہٰذا اس منظر نے, بیرونی منظر نے شاعر کے اندر کے غم کو ذرا کم کر دیا ہے. تو شاعر لکھتا ہے yet now despair itself is mild. کہنے لگا کہ میری جو ڈسپیئر ہے, پریشانی ہے, اس مائلڈ وہ کم پڑ گئی ہے. ایون ایز دا ونڈس اینڈ واٹرز آر, بالکل ایسے جیسے کہ ہوا مدھم چل رہی ہے, پانی, سمندر کا پانی بھی مدھم انداز میں لہریں بنا رہا ہے, اسی طرح سے میرے ذات کے اندر کا غم ذرا دھیما پڑ گیا ہے. I could lie down like a tired child. اب میں یوں محسوس کرتا ہوں جیسے ایک تھکا ہوا بچہ لیٹ جاتا ہے. اینڈ ویپ اوے دا لائف آف کیئر, اور میں رو رو کر اپنی زندگی کے دکھوں کو اپنی ذات سے باہر نکال دو. جیسے بچہ روتے روتے تھک کر لیٹ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں بھی اب لیٹ جاتا ہوں, یہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لیٹ جاؤں اور بچے کی مانند رو کر اپنے غموں کو اپنی ذات سے باہر نکالوں. which I have borne and yet must bear, وہ غم جو میں نے برداشت کیا اور ابھی مجھے مزید برداشت کرنے ہیں. till death like sleep might steal on me, یہاں تک کہ موت مجھ پر غالب آ جائے جیسے نیند طاری ہو جاتی ہے. and I might feel in the warm air, اور میں گرم ہوا میں محسوس کروں my cheek grown cold, کہ میرے رخسار سرد پڑ گئے ہیں. and hear the sea, اور میں سمندر کی آواز سنوں breathe over my dying brain, کہ وہ میرے مرتے ہوئے ذہن I hear the sea breathe over my dying brain, کہ میں سمندر کی آواز سنوں جبکہ میرا ذہن مر رہا ہے. یہاں پر breathe سے مراد سمندر کا سانس لینا نہیں, یعنی جس طرح سے سمندر کی لہریں ٹکراتی ہیں کنارے سے, جو شور پیدا ہوتا ہے, جو آواز بنتی ہے, اس کے لیے اب کی بار لفظ breathe استعمال ہوا ہے. over my dying brain its last moments. ڈائنگ برین, مرتا ہوا ذہن, مراد یہ ہے کہ یہ ذہن جو کہ دکھوں اور پریشانیوں کی بنا پر مسلسل ہمت ہار رہا ہے, اپنی ہمت چھوڑ رہا ہے, ایسے ذہن کو ڈائنگ برین کہا گیا ہے. تو اس سٹینزا میں شاعر نے اپنے غم کو, دکھ کو تھوڑا سا کم ہوتے ہوئے محسوس کیا. میں اس سٹینزا کو خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ بات کی سمجھ آ جائے. اس نے کہا کہ جیسے ہوا مدھم ہے, سمندر کی لہریں بھی مدھم ہیں, بہت بلند لہریں نہیں ہیں, مدھم لہریں کنارے سے ٹکراتی ہیں, مدھم ہوا چلتی ہے, ہلکا ہلکا شور بھی ہے. اسی طرح سے اس منظر نے میرے اندر کے غم کو بھی ذرا مدھم کر دیا ہے. اور اب میں محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک بچے کی مانند لیٹ جاؤں, زمین پر لیٹ جاؤں اور رو رو کر اپنے غم کو اپنی ذات سے باہر نکالوں. یہ غم جو میں برداشت کر رہا ہوں اور ابھی مزید مجھے برداشت کرنا ہے, یہاں تک کہ نیند مجھ پر غالب آ جائے, موت مجھ پر غالب آ جائے جیسے نیند طاری ہو جاتی ہے, اور پھر میں اپنے رخساروں کو ٹھنڈا پڑتا ہوا محسوس کروں. رخساروں کو ٹھنڈا پڑتا ہوا محسوس کرنا موت کی علامت, کیونکہ جب انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے, اس کے جسم
کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے وہ اس کا وجود ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. تو رخساروں کا ٹھنڈا پڑ جانا یعنی روح کا وجود میں سے نکل جانا, جسم کا ٹھنڈا پڑ جانا. اور کہتے ہیں کہ اس عالم میں اب جب کہ میری روح مجھ سے نکل رہی ہوگی, میرا وجود ٹھنڈا پڑ رہا ہوگا, میرا دماغ بھی ڈائنگ برین ہوگا, میرا دماغ بھی ہمت ہار رہا ہوگا, اپنی ہمتیں چھوڑ رہا ہوگا, گھٹنے ٹیک رہا ہوگا. اس لمحے میں سمندر کا شور, سمندر کی لہروں کا کنارے سے ٹکرانے کا شور سن رہا ہوں گا, اور اسی دوران میں آہستہ آہستہ موت کی طرف جا رہا ہوں گا, میری روح پرواز کر رہی ہوگی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کا لیکچر ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں. ابھی ایک سٹینزا ہے باقی, لیکن اس سٹینزا کو میں نیکسٹ لیکچر میں پڑھوں گا, کیونکہ ابھی یہ نظم ختم نہیں ہوئی. اس سٹینزا کو پڑھنا ہے, اس کے بعد نظم کی تھوڑی سی کومنٹری پڑھنی ہے. اس میں لیرسزم ہے, لیرکس کی کوالٹی ہے, ترنم ہے. اس نظم میں بڑے ترنم والے انداز میں لکھا گیا ہے. اس نظم کو گایا جا سکتا ہے ود میوزک. اس چیز کا ذکر کریں گے. اس میں جو ڈیجیکشن ہے, جو ٹیکنیک وغیرہ ہے, اس کا تھوڑا سا ذکر کریں گے. تو آج کے لیکچر میں یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں. اگلے لیکچر میں نہ صرف اس نظم کو ختم کریں گے, اس کی کریٹیکل اپریسیشن پڑھیں گے, بلکہ ایک نئی نظم کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.